السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب خیریت اور عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ۔ تو بات کرتے ہیں ہم آج کی ویڈیو میں نبوت کے آثار اور شہادت کی جھلکیاں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کب اور کس عمر میں نازل ہوئی، اور وحی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو۔ نبوت کے آثار اور شہادت کی جھلکیاں۔ پچھلے جو حالات بیان کیے جا چکے ہیں، ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کے درمیان فکری اور عملی فاصلہ بڑھتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی بدبختی اور بگاڑ دیکھ کر رنجیدہ رہنے لگے، اور ان سے الگ تھلگ اور تنہا رہنے کی خواہش بڑھنے لگی، اور یہ سوچ بھی گہری ہونے لگی کہ انہیں ہلاکت اور تباہی سے کیوں کر بچایا جائے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ رنج اور یہ خواہش بڑھتی ہی گئی کہ بالآخر آپ کو کشاں کشاں غار حرا تک لے گئی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سال میں رمضان کا ایک مہینہ دین ابراہیم کی بچی کچی تعلیمات کے مطابق اللہ کی عبادت کرتے اور مہینہ پورا کر کے صبح مکہ تشریف لاتے اور خانہ کعبہ کا طواف کر کے گھر کی راہ لیتے۔ 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل رہا۔ جب 40 سال عمر پوری ہو گئی، اور یہی سن کمال ہے، عموماً اسی عمر میں پیغمبر بھیجے جاتے ہیں، تو نبوت کی چمک دمک اور شہادت کی جھلکیاں نظر آنا شروع ہوئیں۔ چنانچہ آپ نیک خواب دیکھتے، اور جیسا دیکھتے ویسا ہی پیش آتا۔ پھر روشنی نظر آنے لگی اور آواز سنائی دینے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث۔ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ نبوت کا آغاز اور وحی کا نزول۔ پھر تیسرے سال کے رمضان میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں سال چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر ذکر الہی اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکایک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی و نبوت سے نوازا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا آغاز نیند میں اچھے خواب سے ہوا، اور آپ جو خواب دیکھتے وہ صبح کی طرح نمودار ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کہیں کہیں رات گھر آئے بغیر عبادت کرتے، اور اسی عرصے کے لیے توشہ بھی لے جاتے، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور اسی جیسی مدت کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور کہا، اقرأ، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقارئ، میں پڑھنا نہیں جانتا۔